ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول ترین پروگرام صحت اور تحقیقات۔ آج کی چھٹی قسط میں ہم حکومت سندھ کے سب سے بڑے سرکاری سول اسپتال کراچی میں صحت مافیا کے سرغنہ نیاز احمد خاص خیلی کی جاری کھلی کرپشن، سندھ سروسز ہسپتال کراچی سے برطرف کیے جانے والے غیر قانونی ایم ایس ڈاکٹر فرحت عباس کی مبینہ طور پر کروڑ روپے کی خرد برد اور قومی دولت کی لوٹ مار کو زرد صحافت کی نظر کرنے کے ماہر روزنامہ جنگ کراچی کے ہیلتھ رپورٹر بابا ایوان کی کھلی رشوت وصولی اور بھتہ خوریوں، لیاری سے امپورٹ ہو کر آنے والی فارماسسٹ کرپشن کوئن، مفرور نائلہ مبین، ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ راؤ شاہد حسین، اکاؤنٹنٹ محمد اکرم، میل نرس کے روپ میں فراڈ کنگ مصطفیٰ قریشی کی لاقانونیت کی ناقابل تردید داستان کا احوال بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سول اسپتال کراچی میں سندھ کے غریب مریضوں کی ادویات اور دیگر طبی وسائل کی لوٹ مار میں ملوث نیاز احمد خاص خیلی اور قیوم خان مروت ہے، جس کا اعتراف از خود نیاز خاص خیلی کی حکومتی جماعت کی خود ساختہ ذیلی تنظیم آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل کراچی کے جنرل سیکرٹری جمیل شاہ سوشل میڈیا پر اپنے مختلف وائس کلپس میں کر چکے ہیں۔ پہلے آپ ان کی آواز میں یہ وائس ضرور سنیں۔ اگر یہ واقعی مملکت پاکستان سے وفادار ہیں تو ایک بار ان کو بولو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، ISI زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاکستان نیوی زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاک بیریا زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاکستان ایئر فورس زندہ باد کا نعرہ لگاؤ۔ یہ نہیں لگائیں گے، کیوں؟ یہ راہ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان سے مخلص نہیں، یہ الطاف حسین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الطاف حسین پاکستان کا بہت بڑا غدار ہے، جس نے اپنا مذہب چینج کر دیا، جس نے ملک میں افراتفری پھیلائی، جس نے ملک میں انارکی پھیلائی، جس نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑایا، جس نے زبان کے نام پہ لوگوں پہ لڑایا، جس نے قوم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا۔ آج نیاز خیز خیلی اسی کے اوپر کام کر رہا ہے۔ نیاز خیز خیلی کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، ورنہ یہ ملک کو نقصان دے گا۔ نیاز خیز خیلی کے ساتھ 4-5 لوگوں کا جو ہے نا ٹولہ ہے، اگر آپ لوگوں نے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو یہ مملکت پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ انڈین راہ کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے گرفت میں لیا جائے۔ ناظرین، یہ چوتھا وائس میسج بھی از خود جمیل شاہ کی آواز میں ہے۔ نیاز خاص خیلی زبانی دعووں کے بجائے جمیل شاہ کی اپنی آواز میں ان کا تردیدی وائس میسج پاکستان ٹائم نیوز کو بھجوا دیں، وہ ہم منوان اپنے چینل پر پیش کر دیں گے۔ لیکن روز اول سے نیاز خاص خیلی نے قانون، ثبوت و دلیل کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے پاکستان ٹائم نیوز کو دھمکیاں دینے اور پرکشش پیشکشوں کے ذریعے وہ ہمیں بھی بابا ایوان کی طرح زرد صحافت کا حصہ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ اسے فوری طور پر بند کر دیں، کیونکہ ان کی دھمکیوں پر مبنی کالز اور میسج ادارے کے پاس محفوظ ہیں، جنہیں ضرورت پڑنے پر استعمال کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ادارے نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نیاز خاص خیلی سے تاحال کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن گزشتہ دنوں انہوں نے ایک اہم ادارے کی جانب سے کیے گئے ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان ٹائم نیوز پر یہ جھوٹا الزام عائد کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے نام پر ان سے بعض لوگ بھاری رقوم کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے پلندے کی نہ صرف تردید کرتے ہیں بلکہ بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو وضاحت ہم نے فون کرنے والی شخصیت سے بھی بلا خوف و خطر کر دی ہے۔ تاہم یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ نیاز خاص خیلی نے اپنی غیر قانونی مجرمانہ سرگرمیوں کی پردہ پوشی کے لیے جنہیں گود لیا ہوا ہے، ان میں وہ رقم مانگنے والوں کو تلاش کریں جس میں جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر ایوان، اسٹاف نرس اقبال چنا، لیاقت مستوی، لمبا منیر، احسان کلوڑو، صبح صادق اور صابر عباسی جیسے وہ مٹھی بھر عناصر ہیں جن کی جانب جمیل شاہ نے اپنے وائس میسج میں واضح اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ تمام سرکاری ڈیوٹی چور ملازم ہیں جو اپنے معمولی مفاد کی خاطر کبھی قیوم گروپ میں شمولیت اختیار کر کے ہار پہنتے ہیں تو کبھی اچانک نیاز
نیاز خاص خیلی کی آنکھوں کا تارہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ سب فصلی بٹیرے ہیں جن کے خلاف آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ اور شہری قیادت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس سے انہیں مزید پارٹی کے نام پر لوٹ مار کرنے کا حوصلہ ملا۔ اور نیاز خاص خیلی نے وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی کی انتخابی مہم میں اپنے کالے دھن کی کمائی کا پیسہ پانی کی طرح بہا کر اپنے کم علم بیٹے فراز خاص خیلی کو پی ایس ایف کراچی جیسی تنظیم کا نائب صدر بنوا لیا۔ لیکن سعید غنی آج تک خود نیاز خاص خیلی کی خود ساختہ تنظیم آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل اسٹاف کی کسی بھی تقریب میں سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی وہ نہ آئے۔ ناظرین، سول اسپتال میں آج کل قیوم مروت اور نیاز خاص خیلی کی توپوں کا رخ ایک بار پھر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر نور محمد سومرو کی جانب ہو گیا ہے۔ حالانکہ چند روز قبل یہ دونوں گروپ اپنے اپنے حواریوں کے ہمراہ ڈاکٹر نور محمد سومرو کو پھولوں کے ہار پہنانے اور خوشامد کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں آگے تھے، لیکن ڈاکٹر نور محمد سومرو نے چارج سنبھالتے ہی اے ایم ایس اسٹور ڈاکٹر نصر اللہ کو اس لیے ہٹایا کہ ڈاکٹر نصر اللہ نے ختم ہونے والے مالی سال میں ٹینڈر ہونے کے باوجود بابا رحمان کی مداخلت پر زکوات فنڈ کے 2,42,00,000 روپے کی ادویات کی سپلائی خلاف قانون نیاز خاص خیلی کے بیٹے کی تجارتی فرم ڈی ایس انٹرپرائزز اور بیٹیوں کی کمپنی مسکان کو ادویات خریداری کے نام پر دے دیے ہیں، جس پر ایک ہی سکے کے دو رخ قیوم مروت اور نیاز خاص خیلی ایک بار پھر عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے آج کے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب۔ صحت کی کرپٹ مافیا نے سندھ میں سرکاری ملازمین اور افسران کے علاج معالجے کے سندھ سروسز ہسپتال کراچی ایم اے جناح روڈ کو بھی نہیں بخشا، اور حیرت انگیز طور پر مبینہ کرپشن کی کہانی 20 گریڈ کی خاتون افسر ڈاکٹر روبینہ بشیر کے ہسپتال کا ایم ایس بننے کے بعد بے نقاب ہوئی ہے۔ یہ واردات محکمہ صحت سندھ کے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے شہرت رکھنے والے سابق ایم ایل او ڈاکٹر فرحت عباس کے ہاتھوں ہوئی، جنہیں چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نے ان کی ملازمت کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھے بغیر گریڈ 19 کے جونیئر ترین افسر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی توہین کرتے ہوئے انہیں اس اہم ہسپتال کا عارضی انتظامی سربراہ بنا دیا۔ ڈاکٹر فرحت عباس نے اپنی منفی سوچ کے مطابق موجودہ سیکرٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جوتوئی کا دوسرا گھر بسا کر سندھ سروسز ہسپتال اور خالق دین ہال کے پہلے کورونا ویکسینیشن سینٹر میں کروڑوں روپے کی جو مبینہ لوٹ مار کی ہے، سروسز ہسپتال کی تاریخ میں آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ناظرین، ہم نے جب اس سلسلے میں ہسپتال کے جعلی اکاؤنٹنٹ محمد اکرم سے ان کے موبائل نمبر 0300373782 پر رابطہ کیا، جو 16 گریڈ کی مشکوک پوسٹ کے مطابق اسسٹنٹ ہیں، پہلے تو انہوں نے ہمیں گھمانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے سوالات سے گھبرا کر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہسپتال میں داخل مریضوں کی خوراک کا بجٹ 94 لاکھ کا تھا۔ کورونا کی وجہ سے مریض کو داخل نہیں ہوئے، لیکن بوکس بلوں کے عوض اے جی سندھ سے بل منظور کروا لیے گئے، اور کنٹریکٹر سے ڈاکٹر فرحت عباس نے اپنے دفتر میں جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابا رحمان کو 15 لاکھ روپے کی رقم دلوائی تاکہ خبر پریس میں نہ آئے، اور ان بلوں کی منظوری کا کام راؤ شاہد حسین نے انجام دیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ راؤ شاہد حسین کی اصل پوسٹ ڈسپینسر کی ہے، لیکن ان کی شہرت ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ کی ہے، جو اے جی سندھ سمیت ہسپتال کا آڈٹ وغیرہ کروانے کے علاوہ اپنی ذاتی تجارتی ادارے روڈ لنک کے مالک بھی ہیں۔ ان کا یہ تجارتی ادارہ موٹر سائیکل پارٹس بنا کر ملک بھر میں سپلائی کرتا ہے، جس کا دفتر اورنگزیب مارکیٹ مقابل ریڈیو پاکستان ایم اے جناح روڈ پر واقع ہے۔ جبکہ محمد اکرم کے مطابق ان تمام غیر قانونی کاموں کے لیے ڈاکٹر فرحت عباس لیاری جنرل اسپتال سے 17 گریڈ کی فارماسسٹ نائلہ مبین کو بطور پروکیورمنٹ آفیسر لائے، لیکن سروس ہسپتال میں پوسٹ نہ ہونے کی بنا پر جوائننگ سول اسپتال میں دلوا کر فزیکل کام سروسز ہسپتال میں لیا گیا۔ ناظرین،
नाज़रीन, जबकि मैडम डॉक्टर रुबीना बशीर के चार्ज लेते ही करप्शन क्वीन नायला मुबीन बगैर दरख्वास्त दिए इस्लामाबाद चली गई हैं। नई एमएस ने नायला मुबीन की रिपोर्ट महकमा सेहत को अरसाल करते हुए इनकी गिरफ्तारी का अंदिया दिया है और डॉक्टर फरहत अब्बास को खालिद हाल के वैक्सीनेशन सेंटर तक महदूद कर दिया है, जहां वो पहले ही करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस बताए जाते हैं। जबकि हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर रुबीना बशीर ने डॉक्टर फरहत अब्बास की करप्शन पकड़ने के लिए करप्शन के एक और माहिर लई खान को ले आई हैं, जो एक नई खौफनाक कहानी है। ये तफसीलात बताकर मोहम्मद अकरम ने आइंदा रोज फोन पर बात करके मुलाकात करने का वादा किया, लेकिन दूसरे रोज पहले इन्होंने फोन अटेंड नहीं किया और बाद में फोन बंद कर दिया। नाज़रीन, जंग के हेल्थ रिपोर्टर बाबा रहमान ने न्याज खास खेली की फरमाइश पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में जाली नर्स के रूप में फ्रॉड किंग की शोहरत रखने वाले मुस्तफा कुरैशी को ड्रग लाइसेंस ब्रांच में तैनात करवा दिया है और बकौल बाबा रहमान के सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा फैसले की धज्जियां उड़ाने पर मुस्तफा कुरैशी ने इन्हें 3 लाख रुपए देने के अलावा 60,000 रुपए माहाना बाकायदगी से देने का वायदा किया है। मजीद महकमा सेहत की बदगुमानियों की होशरबा तफसील आइंदा किस्त में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपनी राय का इजहार भी करें। अब हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।